الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم اور اس امن والے شہر دی قسم. حرم مکہ اسلام دے اندر اس کی فضیلت ہے، کی اہمیت ہے. ایک مسلمان اس دی ادب دے اندر، اس دی حرمت دے اندر کی ذمہ داریاں نے. اللہ رب العزت نے اس شہر دی قسم اٹھائی ہے. والتین والزیتون
وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسماں اٹھائی. انہاں چاراں دے وچوں ایک قسم کہ اس امن والے شہر دی قسم ہے. اللہ کے نزدیک جس دی اللہ قسم اٹھائے وہ ایک اہمیت دی حامل چیز ہویا کرتی. اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہویا کرتی ہے. جس کی اہمیت ہوئے اللہ رب العزت پھر اس کی قسم بھی اٹھا دیتے. لا اقسم بهذا البلد. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ پھر قسم اٹھائی. هذا البلد اس شہر کی قسم. اللہ رب العزت نے بیت اللہ خانہ کعبہ اس شہر کے اندر بنایا اور ایک گھر خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ اس زمین دے اوتے سب تو عظیم ٹکڑا ہے. سب تو پہلا گھر اللہ رب العزت کا قدیم گھر یہ بیت اللہ ہی. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس کی گواہی دے رہے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ان اول بیت وضع للناس اے لوگاں واسطے جڑا اللہ رب العزت نے سب تو پہلا گھر بنایا للذی ببکۃ مبارکہ اے مکہ مکرمہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت اللہ کو بنایا. وہدی للعالمین اے جہان عالیہ واسطے رہنمائی کا ذریعہ ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر دیا دیواراں اٹھا رہے سی ربنا تقبل منا انہوں نے اپنے رب دے کو دعا کی تھی اے اللہ ساڈی طرف اس نو قبول فرما. اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اس عبادت نو. اس اللہ رب العزت اس انبیاء علیہ السلام دے اس کوشش نو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا. اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا اے ابراہیم علیہ السلام تسی ہن اعلان کر دیو کہ اس گھر دا طواف کرن واسطے آن. ابراہیم علیہ السلام نے جواب اندر کیا اللہ میں تے اعلان کر دیاں گا اتنے کسی نو سنے گا ہی نہیں کہ کس طرح لوگوں تک میری آواز پہنچے گی. اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تھوڑا کم ہے لوگوں دے کنا تک پہنچا دینا میرا کم ہے. تسی اعلان کر دیو لوگ جوک دار جوک اس گھر دی اس بیت اللہ دی طواف واسطے اس دی زیارت واسطے آیا کریں گے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا اللہ رب العزت نے اس گھر نو بابرکت بنایا ہدایت کا ذریعہ بنایا. لوگاں دے دلاں دے اندر جڑے اختلافات نے زبان دے اختلاف لباس دے اختلاف رہن سہن دے اختلاف اللہ رب العزت نے سارے اختلاف ختم کر دیتے. جڑا اس بیت اللہ دے طواف کرنے واسطے آئے گا اس دی زیارت کرنے واسطے آئے گا وہ سارے دے سارے برابر ہو جان گے خواہ وہ بادشاہ ہوئے یا وہ فقیر ہوئے.
امیر ہوئے یا غریب ہوئے، اللہ رب العزت نے اس گھر دے طواف کرن واسطے ساریاں اونچ نیچ ساری تفریقہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیتیاں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اس نو جہان آلیاں واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس دے اندر اللہ رب العزت نے ایک اپنے نشانیاں دے وچوں نشانی بھی رکھ دیتی، مقام ابراہیم، او پتھر جدے تے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کریا کرتے سی۔ اے پتھر ایسا لکھدا کم کریا کرتا سی، جدوں ضرورت ہوندی اوپر چلا جاندا، جدوں ضرورت تھلے ہو جاندا۔ اس پتھر دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے پیر دے نشان موجود نے۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر نو بھی محفوظ فرما لیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اے بیت اللہ بھی اللہ دے نشانیاں دے وچ ایک نشانی، اے مقام ابراہیم بھی نشانی، صفا مروہ بھی نشانی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے اللہ دی نشانیاں دے وچ ایک نشانی ہے، صفا بھی اور مروہ بھی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیتا، برکت بھی بنا دیتا، اللہ رب العزت نے نشانیاں بھی رکھ دیتیاں، اور اینو امن والا بھی بنا دیتا ہوں، جڑا اے دے اندر آ جائے گا امن دے اندر ہو جائے گا۔ لڑائی جھگڑا قتل و غارت یہ سب کچھ اس گھر دے اندر، اس حرم دے اندر، اس ایریے دے اندر ہر چیز اللہ رب العزت نے حرام کر دیتی۔ صرف یہ دی عظمت دی وجہ تو، یہ دی شان دی وجہ تو، اس زمین دے اندر اگر بہترین ٹکڑا ہے تو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس گھر دے حج واسطے بھی لوگوں نے اعلان کر دیتا، حکم کر دیتا، ارکان اسلام دے وچ ایک رکن بنا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے حج نو ارکان اسلام دے وچوں بنا دیتا، جدے اندر طاقت ہوئے گی، من استطاع الیہ سبیلا، جدے اندر طاقت موجود ہے، مال موجود ہے، جسامت موجود ہے، وہ اس گھر کا طواف کرے گا، اس گھر کا حج کرے گا، وہ اللہ رب العزت نے فرض کر دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت نے اس گھر دی، اس شہر دی حرمت اس وقت رکھ دیتی جدوں تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ جدوں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے اس ٹکڑے نو بھی حرمت والا بنا دیتا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک قیامت تک حرمت والا ہی رہے گا۔ لوگ کوشش کرتے ہوں گے، لوگ اپنی کابشاں کرتے رہیں گے، اس نو گران دیاں، اس دی حرمت نو پامال کرن دیاں، اس دی توہین کرن دیاں، لیکن اللہ رب العزت نے دی حفاظت ذمہ بھی اپنے کول ہی رکھ لیا۔ جڑا اے دی حرمت نو پامال کرن دی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت او دا خود مقابلہ کر دے گا۔ قیامت تک واسطے اس گھر کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا، حرمت والا بنا دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دجال یہ سب تو بڑا فتنہ ہے، یہ ہر جگہ آئے گا، لیکن مدینے تے مکے دے اندر یہ دونوں حرمین شریفین دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کی دجال کو محفوظ کر لیا۔ کوئی کانٹے دا چیز آ جائے وہ بھی اٹھان دا حکم نہیں، کوئی درخت آ جائے انہوں پٹن دا حکم نہیں، کوئی شکار آ جائے شکار کرن دا حکم نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس گھر نو اس طرح حرمت والا بنایا۔
ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اس گھر واسطے، اس شہر واسطے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی بیوی تے اپنے بچے نو چھوڑ کے اس بیابان علاقے دے اندر، اس پہاڑی علاقے دے اندر جتنے نہ پرندہ، نہ پانی دا بندوبست، نہ کھانے دا بندوبست، پہاڑی پہاڑ نے، بیابان ہے۔ دعا کر دینے ہوتے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مینوں بھی میری اولاد نو بھی بتاں دی پوجا تو بچا لے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت لوگاں نے نا بتاں نے گمراہ کر کے رکھ دیتا، مینوں بھی بچا لے، میری اولاد نو بھی محفوظ فرما لے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جڑا میری پیروی کرے گا وہ میرے وچوں ہوئے گا، جڑا میری نافرمانی کرے گا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ بیوی پوچھ رہی ہے سانو اس بیابان علاقے کے اندر چھڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے۔ بیوی پوچھ رہی ہے کہ اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی نال؟ فرمایا اللہ کی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے پھر تسی جاؤ، اللہ سانو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ساڈے رب جی، اے ساڈے اللہ جی، اے پروردگار، میں اپنی اولاد نو، اپنے بیوی بچے نو اس بیابان علاقے دے اندر چھڈ کے جا رہے ہاں، ہاں پر تیرے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے ہاں۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ اپنی اولاد نو چھڈ کے جا رہے ہیں، اپنی بیوی بچے نو چھڈ کے جا رہے ہیں، لیکن تیرے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے ہیں تاکہ نمازی بن جان، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ کہ اج تک اوتھے پھلاں دے بوٹے نہیں، پھلاں دے باغ نہیں، کیلا سے موجود نہیں، لیکن اج تک اوتھے کدے کوئی پھل ختم ہویا ہی نہیں ہے، پر وہ تازہ پھل ہویا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ اللہ رب العزت نے پھلاں دا رزق بھی عطا فرما دیتا، اس علاقے نو آباد بھی فرما دیتا، لوگاں نے دلاں نو اس طرف مائل بھی فرما دیتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم علیہ السلام مکہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی بیت اللہ واسطے، خانہ کعبہ واسطے، مکہ واسطے، اللہ اس کو حرمت والا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والا بنا دیتا۔ میں مدینے واسطے دعا کر رہا اللہ مدینے نو بھی حرمت والا بنا دے۔ اللہ جس طرح لوگاں دے دل مکے واسطے تڑپ دے پھر دینے، اے اللہ مدینے واسطے بھی دلانو مائل کر دے، اے اللہ ساڑھے دل بھی مدینے اندر لگا دے۔ آج
اس دعا دا نتیجہ کہ لوگ مدینہ مدینہ ہی کرتے رہتے ہیں، مدینہ مدینہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے دعا کی تھی اور ساری تڑپ ہے کہ اسی حج کرن جائیے، اسی طواف کرن جائیے، اسی صحیح کرن جائیے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے واسطے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے دی تڑپ دلان در پیدا فرما، اور اج اسی مکے دے نال مدینے نوں بھی اتنی ترجیح دے رہے ہیں، اتنا ہی پسند کر رہے ہیں کہ اسی مدینے اندر بھی جائے، مسجد نبوی اندر بھی جائیے۔ حرمین شریفین انہاں دی عظمت اسلام دے اندر بہت زیادہ ہے، اللہ دے نزدیک، او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تین مسجد ایسیاں نے جنہاں دے طرف سفر کرنا بھی ثواب ہوئے گا، جڑا ثواب دی نیت انہاں طرف سفر کرے گا اللہ رب العزت ثواب عطا کر دیں گے، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ھذا، اے بیت اللہ شریف مسجد حرام جڑا ایدی طرف نیت کر کے سفر کرے گا اللہ رب انہوں سفر دا بھی اجر عطا کر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا مسجد حرام دے اندر ایک نماز ادا کرے گا اللہ رب انہوں 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دیں گے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو جائے گی، صرف اجر ملے گا، فرض ادا نہیں ہوئے گا، اے نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی ہن 1,00,000 نہ پڑھیے، اے نہیں ہے کہ اسی اتنے 40 نمازاں کر لیاں، 45 کر لیاں، 50 کر لیاں، ساری ساری زندگی نہ جائے گی، 50,00,000 نماز ہن پڑھن کی ضرورت نہیں، پڑھنی ہے، اے فرض ادا اس وقت ہوئے گا جس وقت نماز پڑھی جائے گی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی شان اور عظمت رکھ دیتی جڑا وہ اندر ایک نماز پڑھے گا انہوں 1,00,000 نماز ہے۔ والمسجد الاقصی جڑا مسجد اقصی دے اندر جائے گا اوتھے ایک نماز ادا کرے گا اللہ رب النامہ اعمال دے اندر 500 نماز لکھ دے گا۔ وہ مسجد ھذا جڑا میری اس مسجد طرف سفر کرے گا نیت کرے گا ارادہ کرے گا اللہ رب انہوں نیت کا بھی اجر عطا کر دیں گے، اور جڑا میری مسجد کے اندر ایک نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت او دے نامہ اعمال کے اندر ایک دے بدلے 1,000 نماز لکھ دیں گے۔ 3 مساجد ایسیاں نے جڑا دی طرف نیت کر کے ثواب دی نیت نال سفر کرے گا اللہ رب العزت دے نامہ اعمال کے اندر اجر ہی اجر لکھ دیں گے۔ آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں ما رفع رجل قدما الا وضعها، جڑا بندہ اس بیت اللہ کا طواف کرے گا اپنا قدم اٹھائے گا پھر اپنا قدم رکھے گا ہر قدم دے بدلے اللہ رب العزت کتب لہ 10 حسنات اے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیں گے، وَخُطَّ عَنْهُ 10 سیئات اے دے 10 گناہ مٹا دیتے جان گے، وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات اللہ رب العزت اے دے 10 درجے بلند کر دیں گے۔ ایک قدم دے بدلے جدو اٹھائے گا 10 نیکیاں، جدو رکھے گا 10 نیکیاں، پھر اٹھائے گا اللہ رب العزت 10 گناہ معاف کر دیں گے، قدم رکھے گا 10 گناہ پھر مٹ جان گے، 10 درجے بلند ہو جان گے۔ اللہ رب العزت پیر قدم اٹھان نال قدم رکھن نال ہر قدم اٹھان دے بدلے ہر قدم رکھن دے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں 10 درجے بلند 10 گناہ معاف کر دے دے۔ اس گھر دی حرمت، اس گھر دی عظمت اتنی زیادہ ہے،
ایدا ہر قدم اٹھانا اس گھر دے ارد گرد اس گھر دے اندر ہر قدم رکھنا باعث ثواب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شہر دے اندر ایک ایسا چشمہ بنا دیتا جڑا قیامت تک جاری ہے۔ زمزم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ رب العزت اسماعیل دی والدہ تے رحم فرمائے۔ اگر وہ نا لفظ بول دیا کہ زمزم زمزم، اے چشمہ ساری دنیا تے سراب کردا رہندا، اے کدی ختم نہ ہوندا۔ ام اسماعیل سیدہ ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام، اور جدو زمزم دا چشمہ پھٹیا اسماعیل علیہ السلام دے قدماں دے وچوں پانی پھیلنا شروع ہو گیا۔ ہاجرہ علیہ السلام وہ دیکھ رہی ہیں کہ پانی زیادہ ہوندا جا رہا ہے، پھیلدا جا رہا ہے، فوراً آئیاں مٹی اٹھا کے لگانا شروع کر دیتی، کہنے لگیاں زمزم زمزم، پانی اوتھے ہی رک گیا، اسے باڑ دے اندر محدود ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سیدہ ہاجرہ اے زمزم دے لفظ نہ استعمال کر دیا، اج ساری زمین دے اوتے پانی سراب کرنا، سارے اس پانی تو فائدہ اٹھا لیندے۔ ایسا عظیم پانی، حدیث دے اندر الفاظ موجود نے، جیڑا بندہ جس نیت دے نال اس پانی نو پیے گا وہ اللہ کو اس دی دعا کرے گا، جیڑی اس دی نیت ہے، جیڑا اس دا ارادہ ہے، جیڑی اس دی حاجت ہے، وہ حاجت اللہ دے سامنے رکھ کے اس پانی دا گھٹ بھرے گا، اس پانی دی برکت دے نال اللہ رب العزت اس دی دعا بھی قبول کر لیں گے، اس دی حاجت بھی پوری کر دیں گے۔ ایسا عظیم پانی جس پانی دے اندر اس کو شامل کی دیتا جائے وہ پانی سارے دا ساری برکت والا ہو جاتا ہے۔ سائنس بھی تجربہ کر چکی ہے کہ اس پانی نو عام پانی دے اندر اینو شامل کر لیا جائے او دی تاثیر بھی زمزم والی ہو جاتی ہے، وہ سارے پانی دی تاثیر ہی زمزم بن جاتی ہے۔ اللہ رب بولے سارے پانی میں شفا والا۔ اس شہر دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایسیاں عظیم نشانیاں رکھیاں نے۔ آپ علیہ السلام جدو ہجرت کر کے جا رہے سی، بیت اللہ دی طرف دیکھ رہے نے، بیت اللہ نو مخاطب ہو رہے نے، خانہ کعبہ دیاں دیواراں آنکھاں دے سامنے آ رہی نے، کہہ رہی نے ما اطیبک من بلدن، تے تو کوئی پاکیزہ شہر موجود نہیں ہے، تے تو پاکیزہ کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ دی طرف دیکھ رہے نے، بار بار کبھی اپنا سفر تے روانہ ہو رہے نے، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہے نے اور مخاطب ہو رہے نے وَحَبُّكِ إِلَيَّ، اور مینوں تو سب تو زیادہ پیارا ہے، سب تو زیادہ محبوب ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرِجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرُكِ، اگر تیری قوم میں نہ نکال دی میں کبھی تینوں چھڈ کے نہ جاندا۔ اور مڑ مڑ پہ دیکھن نالے ہندوان نے تیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں۔ آپ علیہ السلام آنسو بہا رہے نے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا، میں اس عظیم گھر نو چھڑ کے جا رہا، اور مخاطب ہو کے کہہ رہے نے اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، اگر تیری قوم مینوں نہ کر دی میں کدی تینوں چھڑ کے نہ جاندا، تو مینوں سب تو پیارا تے سب تو محبوب ہے، تو اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے۔ اور مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، چوک وسندے دتھی جگاں دے پیر دی، کردا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں
کردا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں اللہ دے اگے کردا نیازاں میں لوکاں دے کنی پوندا اوے نیک آوازاں اوے لوکاں دے کنی پاندا اوے نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی چوک وسندی دتی جگاں دے پیر دی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اے اللہ اس گھر نو امن والا بنا دے اے اللہ انہاں واسطے رزق پھلاں دا عطا فرما دے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی آپ علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اللہ رب العزت نے سب تو عظیم اگر کوئی جگہ بنائی ہے تو بیت اللہ بنائی ہے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے ہر مسلمان دی ذمہ داری اس کی حرمت اس کی عظمت اس کی فضیلت اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنائے اگر اس کی حرمت اس کی عظمت اس کی فضیلت نے مقصد نہ بنایا پھر اللہ رب العزت ہاں اسلام مسلمان وہ اس دنیا سے کبھی عزت والے نہیں بن سکتے اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اس گھر کی عظمت فضیلت اہمیت حرمت نو اپنے سامنے رکھ دیا ہویا جس طرح اللہ کے رسول نے سانو اس کی عظمت کا اس کی حرمت کا حکم فرمایا اسی طرح اس کی حرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین